بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، معرکہ حق میں پاکستان نے بھارتی افواج کو شکست فاش دی، بھارت کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ نہیں بھولے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنگ کی قیادت کی، 24 کروڑ لوگوں کی دعاؤں سے ہمیں اللہ نے فتح نصیب کی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کھربوں ڈالر کے قدرتی وسائل عطا کیے ہیں۔ پاکستان کے پاس جو وسائل ہیں وہ شاید ہی کسی اور ملک کے پاس ہوں۔ وسائل کو اگر استعمال کریں گے تو تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اہداف کا حصول مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ پاکستان بنانے کا مقصد ایسے خطے کا حصول تھا جہاں اسلام کا بول بالا ہو۔ وہ طریقے اور اسلوب اختیار کرنا ہوں گے جس کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ قومی پیغام امن کمیٹی ایسا کردار ادا کر رہی ہے جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج دہشت گردی کے ناسور نے دوبارہ سر اٹھایا ہے۔ دہشت گردی کو پاکستان کی سرحد سے اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیا جائے گا۔ معرکہ حق میں پاکستان نے بھارتی افواج کو شکست فاش دی، بھارت کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ نہیں بھولے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنگ کی قیادت کی، 24 کروڑ لوگوں کی دعاؤں سے ہمیں اللہ نے فتح دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان سے گفتگو، کہا آج پاکستان ترقی اور خوشحالی کے منازل کی جانب رواں دواں ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کھربوں ڈالرز کے قدرتی وسائل عطا کیے ہیں۔ پاکستان کے پاس جو وسائل ہیں وہ شاید ہی کسی اور ملک کے پاس ہوں گے۔ وسائل کو اگر استعمال کریں گے تو تمام مسائل ختم ہوں گے۔ اہداف کا حصول مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ پاکستان بنانے کا مقصد ایسے خطے کا حصول تھا جہاں اسلام کا بول بالا ہو۔ وہ طریقے اور اسلوب اختیار کرنا ہوں گے جس کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ قومی پیغام امن کمیٹی ایسا کردار ادا کر رہی ہے جو وقت کی اہم ضرورت ہے اور آج دہشت گردی کے ناسور نے دوبارہ سر اٹھایا ہے۔ اگر آپ ایک مختصر جائزہ لیں تو مئی 2025 میں ایک معرکہ ہوا جس کے نتیجے میں افواج پاکستان نے ہندوستان کو شکست فاش دی اور ایک ایسا سبق سکھایا کہ وہ رہتی دنیا تک بھولے گا نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کا بے پایاں فضل و کرم، اس کی کمال مہربانی اور افواج پاکستان کی جرأت، ان کی اعلیٰ ترین ٹریننگ اور بہترین ٹیکنالوجی، اور یقیناً اس کو لیڈ کیا ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے، اور 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم فتح سے نوازا جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اور اب ہم ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مگر آج جو سب سے بڑا چیلنج وہ دہشت گردی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے پاکستان میں جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان کو پورا حق ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہیں، قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ان کی ترویج کریں۔ اقلیتیں جو ہیں وہ پاکستان میں، پاکستان کی ترقی میں، تعلیم، علاج اور دفاع کے حوالے سے ان کا ایک بڑا کردار ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ ضلع خاران میں سیکیورٹی فورسز کا بروقت اور مؤثر رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ 12 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے، جبکہ ISPR کے مطابق خاران سٹی میں فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 15 سے 20 دہشت گردوں نے سٹی پولیس اسٹیشن اور نیشنل بینک اور حبیب بینک پر حملہ کر کے 34 لاکھ روپے لوٹ لیے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ 3 مختلف مقابلوں میں 12 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، نمائندہ خصوصی سردار حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار حمید، ISPR کا اس واقعے سے متعلق مزید کیا بتانا ہے؟ جی بالکل، ضلع خاران میں سیکورٹی فورسز نے ایک بروقت کارروائی کی ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف ایک رد عمل میں 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ ISPR کا یہ کہنا ہے خاران سٹی میں فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 15 سے 20 دہشت گردوں نے کارروائی کی ہے اور دہشت گردوں نے سٹی پولیس اسٹیشن اور بینکوں پر حملے کیے ہیں اور 34 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے۔ اس دوران دہشت گردوں نے لوٹنے کی کوشش کی اور لوٹے گئے، جبکہ نیشنل بینک اور حبیب بینک خاران میں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو پسپا کرنے پر مجبور کر دیا اور
کر دیا گیا اور پولیس اسٹیشن پر یرغمال بنانے کی کوشش بھی ناکام بنا دی گئی اور 3 مختلف مقابلوں میں 12 دہشت گرد جو ہے ان کو جنم حاصل کر دیا گیا ہے. علاقے میں کلیئرنس اور آپریشن جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کو مکمل خاتمے کے لیے جو ہے ISPR کا یہ کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز کی کاروائیاں جاری رہیں گی. آپریشن عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم پوری شدت سے جاری رکھی جائے گی اور یہ آج 3 مختلف جگہوں پہ دہشت گردوں نے اٹیک کی کوشش کی لیکن ان کو ناکام بنایا گیا اور 15 سے 20 دہشت گرد تھے جن میں سے 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. جی ضلع خاران میں سیکیورٹی فورسز کا بروقت اور مؤثر رد عمل 12 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے. ISPR کے مطابق خاران سٹی میں فتنت الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 15 سے 20 دہشت گردوں نے سٹی پولیس اسٹیشن اور نیشنل بینک اور حبیب بینک پر حملہ کر کے 34 لاکھ روپے لوٹ لیے. سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو پسپا ہونے پر مجبور کیا اور ساتھ ہی 3 مختلف مقابلوں میں 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا ہے. ایسے پر اپڈیٹ کر رہے تھے نمائندہ خصوصی سردار حمید. آپ کا شکریہ. خاران میں دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنا دیا ہے. خاران میں 15 سے 20 لوگوں نے داخل ہونے کی کوشش کی تھی. یہ لوگ بینکوں میں لوٹ مار کرنا چاہتے تھے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ خاران میں مقامی لوگوں کی مدد سے مزید 8 دہشت گرد مارے گئے. کارروائی کے دوران 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. جب دہشت گرد بھاگنے لگے تو مقامی لوگوں نے ان کی نشاندہی کی. خاران میں بینک لوٹنے کی کوشش ناکام بنائی گئی. کچھ دہشت گرد نیشنل بینک کے کاؤنٹر سے 34 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہوئے. دہشت گردوں کی ساری توجہ بینکوں کی طرف تھی. ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد اب ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ عام لوگوں کو بسوں سے اتار کر مار رہے ہیں. بلوچ قوم کا جھوٹا نعرہ لگانے والے اب ڈکیت بن گئے ہیں. بلوچ قوم کو لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. 3 ٹولوں میں تھے. تینوں جگہ پہ ان کی انگیجمنٹ ہوئی اور اس انگیجمنٹ کے نتیجے میں 4 لوگ تو سپاٹ پہ جو ٹیررسٹ تھے ان کو مارا گیا اور پھر جب وہ بھاگے خاران شہر سے تو تھینک یو ٹو دا لوکل کمیونٹی. لوکل لوگوں نے انٹیلیجنس دی ہماری فورسز کو کہ یہ اس ایریے سے چھپ رہے ہیں, اس ایریے سے نکل رہے ہیں اور لوکل انٹیلیجنس کی مدد سے پھر 8 لوگ جو ہیں وہ مزید مارے گئے. جو ٹیررسٹ تھے وہ جانم وصل ہوئے. بینک لوٹنے کے لیے, عام بلوچوں کو لوٹنے کے لیے, ان کے پیسوں کو لوٹنے کے لیے, بلوچوں کو ہی لوٹنے کے لیے وہ بینکس کی طرف آئے اور ان کا سارا فوکس جو تھا وہ بینک پہ تھا کہ کسی طریقے سے پیسے کمائے. انہوں نے ATMs وغیرہ سے کچھ توڑنے کی کوشش کی اور کچھ پیسے لے جانے کی کوشش کی. ٹوٹل کوئی 34 لاکھ روپے ہیں جو نیشنل بینک سے انہوں نے جو کیش کاؤنٹر میں پڑے تھے وہاں سے لے کے گئے ہیں. میں جو پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اب آپ کو بتائیں کہ چابہار بندرگاہ سے دستبرداری کے بعد بھارت اور ایران کے تعلقات کی اصل نوعیت سامنے آ گئی ہے اور اب ماہرین کے مطابق معمولی امریکی دباؤ پر ایران کے ساتھ کیا گیا معاہدہ ترک کرنا بھارت کی دوغلی اور مفاد پرستانہ خارجہ پالیسی کا واضح ثبوت ہے. بھارتی میڈیا کی معاشی رپورٹس کے مطابق پابندیوں کے نفاذ سے قبل بھارت نے تہران کو اپنی طے شدہ $120 ملین کی رقم ادا کی تھی. تاہم اس کے باوجود بھارت نے اچانک منصوبے سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا. رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ کے بورڈ پر موجود تمام سرکاری نامزد ڈائریکٹرز نے اجتماعی طور پر استعفی دے دیا ہے اور جبکہ کمپنی کی ویب سائٹ بھی بند کر دی گئی ہے تاکہ امریکی پابندیوں کے ممکنہ اثرات سے افراد اور اداروں کو بچایا جا سکے. ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد ایرانی حکام پہلے ہی بندرگاہ اور اس سے جڑی سرگرمیوں پر الرٹ ہو چکے تھے. ناظرین, ماہرین کی رائے ہے کہ اسی تناظر میں بھارت نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے چابہار سے نکلنے کو ترجیح دی اور ایران کے ساتھ اصولوں پر مبنی تعلقات کے بیانیے کو ترک کر دیا ہے. خبر آپ کو دیں گے. افغان طالبان کی اعلیٰ قیادت میں سخت اندرونی اختلافات منظر عام پر آئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت اب عملی طور پر 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے. برطانوی نشریاتی ادارے کی ایک حالیہ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق
طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کی ایک لیک ہونے والی آڈیو کلپ میں انہیں متنبہ کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اندرونی تقسیم کے نتیجے میں اسلامی امارات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان قیادت 2 واضح دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ قندھار میں موجود گروہ کی قیادت ہیبت اللہ اخونزادہ کے ہاتھ میں ہے، جو ایک سخت گیر اسلامی امارات کے قائل ہیں۔ اخونزادہ نے قندھار کو طاقت کا مرکز بنا کر سیکیورٹی فورسز اور اسلحے کی تقسیم جیسے اہم فیصلے بھی کابل سے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ قندھار کا دھڑا ہیبت اللہ اخونزادہ کا حامی اور کابل میں طالبان کا دوسرا دھڑا ان کا مخالف نظر آتا ہے۔ کابل دھڑا تعلیم اور عالمی روابط کا حامی ہے، جبکہ قندھار دھڑا سخت گیر موسٹو پر قائم ہے۔ کابل میں موجود دھڑا نسبتاً عملیت پسند سمجھا جاتا ہے، جس میں وزیر داخلہ سراج الدین حقانی، وزیر دفاع ملا یعقوب اور عبد الغنی برادر جیسے طاقتور رہنما شامل ہیں۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جس کے بعد محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بن گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قومی اسمبلی بزنس رولز کے تحت اپوزیشن لیڈر کی تقرری 16 جنوری سے نافذ العمل ہوگی۔ یہ عہدہ 9 مئی کیس میں عمر ایوب خان کی نااہلی کے بعد خالی ہوا تھا۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما محمود اچکزئی کو بانی پی ٹی آئی نے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا تھا۔ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے معاملے پر پارٹی میں کوئی دو رائے نہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ محمود خان اچکزئی آج لیڈر آف اپوزیشن منتخب ہو گئے ہیں۔ محمود خان اچکزئی کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے فارم پر ہم سب نے سائن کیے ہیں۔ فائنلی محمود خان اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ یہ ایک بہت اچھا عمل ہے کہ یہ پروسیس آلدو یہ ہمارا ہی حق تھا اور یہ ہمارا حق ہمیں مل گیا بڑے عرصہ کے بعد، لیکن یہ ہم پھر بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ایک کانفیڈنس میجر کے طور پہ ہم لے رہے تھے کہ اس سے اللہ کرے کہ نئی شروعات ہو، حالات بہتر ہو، لیکن یہ ہمارا حق تھا، یہ پہلے بھی ہونا چاہیے۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا آپ کی وساطت سے چیئرمین سینٹ سے بھی کہ ان کا بھی ایک سیٹ جو ہے وہ 8 اگست 2025 سے خالی ہے، اس میں بھی ساری ڈاکومنٹیشن ہم نے جمع کی ہیں اور وہ ڈاکومنٹیشن بھی کمپلیٹ ہے۔ اب اسی کے بعد ہونا تھا۔ میں اپنے طرف سے محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، پارٹی کو بھی الحمدللہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہمارا، اور میں امید کرتا ہوں کہ چیئرمین سینٹ بھی آج ہی نوٹیفیکیشن کر دے تاکہ دونوں کا نہ ہمارا جو یہ پروسیس ہے۔ محمود خان اچکزئی کا قائد حزب اختلاف بننا خوش آئند ہے۔ امید ہے پیر کو سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے گا۔ سینٹ میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر کی گفتگو، کہا قائمہ کمیٹیوں میں واپس جانے کا فیصلہ مشاورت کے بعد کریں گے اور اس حوالے سے علامہ ناصر عباس سے مشاورت کریں گے۔ خوشخبری ہے آج کی کہ جو سینٹ کا تو اپنی جگہ، لیکن نیشنل اسمبلی کے لیڈر آف دا اپوزیشن ہو گئے ہیں اچکزئی صاحب، تو یہ ایک پہلا قدم ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو سینٹ کی ہماری لیڈر آف دا اپوزیشن کی مسئلہ تھا وہ اسی وجہ سے رکا ہوا تھا کہ نیشنل اسمبلی کی ابھی تک نہیں ہوئی تھی فائنلائزیشن، تو میرا خیال ہے کہ اب مجھے کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی۔ اب سوموار کو ہمارا سیشن ہے، کال ہوا 4 بجے، تو 4 بجے سے پہلے امید ہے کہ ہمارے مولانا صاحب کو بھی لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ میں بنا دیا جائے گا۔ تو اس لیے جو رکاوٹ تھی نیشنل اسمبلی کی وجہ سے جو ایک طرح سے ڈیلے تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب کوئی بہانہ نہیں رہا کہ مولانا صاحب کو لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ میں نہ بنایا۔ تو پی ٹی آئی اب واپس قائمہ کمیٹیوں میں جائے گی؟ یہ تو معاملہ اب طے ہوگا علامہ صاحب کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن ابھی فی الحال تو ہمارا بائیکاٹ ہے۔ محمود خان اچکزئی کی اپوزیشن لیڈر تقرری کی اندرونی کہانی۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضی نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر تقرر میاں نواز شریف نے کہا ہے۔ محمود خان اچکزئی نے نواز شریف سے براہ راست رابطہ کیا تھا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جے یو آئی کے طور پہ بھی اور ذاتی حیثیت میں بھی اور صوبے میں رہنے والے شخص کی حیثیت میں بھی، مگر یہ ان کا جو نوٹیفکیشن ہے، یہ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کی مرہون محنت نہیں ہے۔
इंटरफेरेंस इंटरवेंशन हुई है। अचकज़ई साहब ने शायद वहाँ उधर भी रब्ता किया, मुझे वाजपेयी ने रब्ता किया, तो हो सकता है कि कोई उनके दिल में भी कोई बात हो जिसको जो है ना उन्होंने अपनी चीज़ों को एड्रेस और रिड्रेस करने की कोशिश की। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और साबिक सूबाई वजीर यास्मीन राशिद की 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर वकला से दलाइल तलब कर लिए हैं। इंसदाद दहशत गर्दी के जज मंजर अली गुल ने जिन्ना हाउस चौक में जलाओ गिराओ और अस्करी टावर हमले के मुकदमे में उमर सरफराज चीमा और यास्मीन राशिद की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने पुलिस को मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की है। अदालत ने उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकला को दलाइल देने की हिदायत की। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जमानत पर रिहाई के लिए अदालत से रुजू किया है और अपने खिलाफ मुकदमात में अलग अलग जमानत की दरख्वास्तें दायर की हैं। शब मेराज के मौके पर इस्लामाबाद की मसाजिद में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया और इस बाबरकत रात को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुलाकात के लिए मेराज पर बुलवाया और नमाजों का तोहफा दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वक्त अहमद नवाज से, जो इस वक्त फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में मौजूद है। अहमद नवाज, बताइएगा कैसे इंतजाम किए हैं यहाँ? जी बिल्कुल, शब मेराज मुल्क भर की तरह वफाकी दल हुकूमत में भी बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। बड़ी इज्जत वाली रात है। वफाकी दल हुकूमत में छोटी बड़ी मसाजिद में नवाफिल का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है और इस वक्त हम मौजूद हैं फैसल मस्जिद। यहाँ पर नमाजियों की आमद का सिलसिला शुरू है और शहरी जो है वो यहाँ पर फैसल मस्जिद में नमाज अदा करेंगे और उसके बाद फिर नवाफिल अदा करेंगे, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं करेंगे। ये रात बड़ी बाबरकत और फजीलत वाली रात है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मिले थे और उम्मत के लिए वहाँ पर भी सिफारिश की थी और इस हवाले से जो फजीलत है और बड़ी बाबरकत और बड़ी इज्जत वाली रात है, इसमें मुसलमान जो है अपनी बख्शिश के लिए दुआएं मांगते हैं, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगते हैं, रिज़्क़ की खातिर और अपनी आखिरत के हवाले से। तो ये बड़ा एहतमाम के साथ इस रात को मनाया जाता है और यहाँ पर इबादत करके नवाफिल अदा करके तो जिक्र व अज़कार के महफिल सजा के तो अल्लाह ताला से गुनाहों की बख्शिश की जाती है। जी बहुत शुक्रिया अहमद नवाज आपका। 27 रजबुल मुरज्जब की मुबारक रात अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मक्का से बैतुल मक़दस और वहाँ से आसमानों तक सफ़र करवाया। इस तारीख़ी सफ़र मेराज में आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की बारगाह से नमाज का तोहफा मिला। मज़ीद बता रहे हैं लाहौर से नुमाइंदा न्यूज़ वन एजाज शेख। आज बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानी मुजज़ात में से वाक़या मेराज अक्ल से बालातर और इंसानी सोचों की हदूदों की ओर से बिल्कुल हटकर है। वाक़या मेराज एक ऐसा वाक़या है जिसको सुनकर जो अहले इस्लाम है उन पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दीन से गाफिल हैं, वो विरता हैरत में डूब जाते हैं। मेरे साथ उलमाए दीन मौजूद हैं, इस्लाम को समझने वाले लोग मौजूद हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि वाक़या मेराज असल में है क्या? जी सर बताइए कि वाक़या मेराज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, वाक़या मेराज जो है ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे ज़ुल जलाल ने एक नेमत उज़्मा से नवाजा और अपनी बारगाह अक़दस में बुलाकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शर्फ़ मुलाकात नसीब फरमाया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुफ्तगू भी फरमाई, जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में है, इन्नहु हुवस समीउल बसीर के ज़रिए। और फिर जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराजुन नबी से वापस भी तशरीफ़ लाए तो जैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया कि वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात में क्या बातें हुई, तो उसका भी कुरान में इशारा मिलता है, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। इसके साथ ही मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वाक़या, जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये उरूज मिला, उसके साथ ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस वाक़या में अपनी उम्मत का भी ख्याल रखा है। जब सिदरतुल मुंतहा से आगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेके जाने लगे तो जिब्रील अमीन ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अमीन से पूछा कि आपकी कोई ख्वाहिश हो, मैं रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ, तो आपकी भी कोई ख्वाहिश हो तो मैं पूरी करवा दूँ। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी यही ख्वाहिश है कि जब क़यामत का मैदान हो और पुल सरात से आपकी उम्मत गुजर रही हो तो आपकी गुनाहगार उम्मत के लिए मैं अपने पर बिछा सकूं, ये ड्यूटी मुझे मुयस्सर आ जाए।
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواہش پوری فرما دی. حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو یہ لگتا ہے کہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے نہیں، یہ تو امت کے لیے تھا. مگر جبریل بھی یہ جانتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا جو ہے ان کی امت میں ہے. جب حضور کی امت آسانی سے پل صراط سے گزر جائے گی، حضور راضی ہو جائیں گے، اور اگر حضور راضی ہو گیا تو رب راضی ہو جائے گا. اچھا علامہ صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ معراج ایک عام مسلمان کو، دین اسلام سے جو وابستہ لوگ ہیں مسلمانوں کو، کیا درس کیا ملتا ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعہ معراج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی کا جہاں یہ تذکرہ ہے اور ثبوت ہے، وہیں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، کیونکہ جب بہت تنگی تکلیف چل رہی تھی مکی زندگی میں، اور بالخصوص طائف سے جب آپ واپس آئے لہو لہان اور شدید تکلیف میں، تو اللہ تعالیٰ نے انعام میں آپ کو یہ شان والا سفر اور سیر سے نوازا. اس سے واقعہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان ان مع العسر یسرا، کہ پہلے تجھے تنگیاں آتی ہیں، تنگیوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں. مرغوب احمد حمدانی صاحب، ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ واقعہ معراج کے حوالے سے. اعجاز شیخ لاہور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اعجاز، آپ کا شکریہ. شب معراج ملک بھر میں عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے. مساجد میں بابرکت محافل، ذکر و نعت کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اور لاہور میں بھی شب معراج کے موقع پر سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں. مزید بتا رہے ہیں نمائندہ نیوز ون عمران شمسی. جی بالکل، آج شب معراج کے دن جو ہے، لاہور شہر کو جو ہے مکمل طور پر سجایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ شب معراج کا مقصد کیا تھا، اس کی فضیلت کیا ہے. اس حوالے سے ہم پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے DIG ایڈمن لاہور عمران کشور صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ فضیلت کیا ہے اور مقصد کیا تھا. سر یہ بتائیں کہ شب معراج کا دن ہے اور اس کی فضیلت اور مقصد کیا تھا. دیکھیں، آج کی رات جو ہے وہ محبوب خدا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوا، اور اللہ ان کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پر لے گیا. یہ انسانیت کی معراج تھی، اور یہ ایک درس تھا کہ ایمان، صبر اور اطاعت سے کس حد تک آپ پہنچ سکتے ہیں. اور اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جو کسی کو نصیب نہ ہوا پہلے ان سے. اور میرے خیال میں یہ جو ایمان اور صبر اور اطاعت ہے، یہی تین ایلیمنٹس جو ہیں، یہ انسان کو یعنی جو گائیڈنگ پرنسپلز ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، جن سے آپ جو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں اور ہر لحاظ سے آپ کامیابی اچیو کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک درس تھا پوری عالم انسانیت کو. اور یہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو معراج تھی ہی، لیکن یہ اصل میں انسانیت کی معراج بھی تھی. سر آج کے دن میں آپ عوام کو اس معراج کی وجہ کیا پیغام دیں گے کہ اس میں جو ہماری قوم ہے اس کو کیا اس پیغام کو لینا چاہیے آج کے دن کے؟ دیکھیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ انسانیت کا درس تھا، اور ایک دوسرے کا جو خیال کرنا ہے انسانوں کا، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور نماز کا تحفہ ضرور اس معراج میں دیا گیا، لیکن نماز اصل میں بندے کو خدا سے ملاتی ہے، اور خدا جو ہے وہ سب سے زیادہ خیال ان لوگوں کا کرتے ہیں جو اللہ کے بندوں کا خیال کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو ایک دوسرے کا خیال کرنا، ان کو اکوموڈیٹ کرنا اور آسانیاں پھیلانا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی بالکل، DIG ایڈمن لاہور کا آج کے دن کے حوالے سے کہنا ہے کہ یہ سب سے پہلے محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ عمران شمسی اپڈیٹ کرنے کے لیے. پنجاب کے شہر فورٹ عباس میں شب معراج انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. بابرکت رات کے موقع پر شہر بھر میں مساجد میں خصوصی عبادات، نوافل، قرآن خوانی اور ذکر و اذکار کا اہتمام کیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عامر سلطان سے. جی عامر. ہاں جی بالکل، فورٹ عباس میں بھی جو شب معراج ہے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. شہر بھر کی تمام مساجد میں موافر ذکر و اذکار کی مساجد میں قرآن خوانی، مختلف ذکر و اذکار کی جو محفلیں بھی سجائی جا رہی ہیں. اور دوسری جانب شب بیداری کے حوالے سے بھی جو شہریوں کی بڑی تعداد نے مساجد کا رخ کر لیا گیا ہے. تو اسی حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے قاری اعجاز احمد دستگیری صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیسے بتائیے گا آج کے دن کے حوالے سے، شب معراج کے دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، ماشاءاللہ، اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے آج
شب معراج کی رات ہے. آج کی رات امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم امام الانبیاء اپنے رب کے ہاں تشریف لے کے گئے عرش مولا پہ. تو اس حوالے سے ماشاءاللہ آج جامع مسجد عمر فاروق میں بھی محفل ذکر مصطفیٰ کا اہتمام انتظام کیا گیا. تو امام الانبیاء سرکار مدینہ آج کی ہی وہ برکت رات ہے جس کے حوالے سے امام الانبیاء اپنے رب کے ہاں تشریف لے گئے اور رب کی طرف سے نماز کا تحفہ جو ہے وہ آج کی رات ہی رب کائنات نے ہم کو عنایت فرمایا. تو اللہ عز و جل کا کروڑ شکر ہے کہ ہمیں اللہ وحدہ لا شریک نے زندگی میں ایسی راتیں نصیب فرمائی. اللہ وحدہ لا شریک اس رات کے صدقے تمام امت مسلمہ کی میرے مالک حفاظت فرمائے اپنے حفظ و ایمان. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے قاری صاحب کی بات سن، ان کا یہی کہنا ہے کہ آج ہی وہ بابرکت رات ہے جس پہ معراج پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے. ٹنڈو لیار میں شب معراج عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. مساجد میں محافل ذکر و نعت منعقد کی جا رہی ہیں. مزید جانیں گے نمائندہ نیوز طارق حمید عباسی سے. جی طارق حمید عباسی، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دنیا بھر کی طرح ضلع ٹنڈو الیار میں بھی جو ہے کہ شب معراج جو ہے کہ بڑے عقیدت و احترام سے بنائی جا رہی ہے. مغرب کا آغاز ہوا تو اس طرح چاند دکھا، تو اسی طرح سے ٹنڈو الیار کی مختلف مسجدوں میں جو ہے کہ اس رات کے حوالے سے جو ہے کہ پروگرام منعقد کیے گئے اور جو ہے کہ اہل مسلمان کی جانب سے مسجدوں میں آ کے جو ہے کہ اس رات کے حوالے سے جو ہے کہ علماء کرام جو ہے کہ یہاں پہ بیان بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں ایک مسجد کے اندر جو ہے کہ میرے ساتھ جو ہے کہ علماء کرام موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آج 27 رجب کی رات ہے اور مشہور قول کے مطابق اس رات میں واقعہ معراج پیش آیا اور اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے آسمانوں اور عرش معلیٰ کا سفر کرایا گیا اور اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں اور انبیاء علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف بخشا. اور اہل اسلام شب معراج کے موقع پر کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت، قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں. ان کی بات سے ان کا یہی کہنا تھا کہ دنیا بھر میں جو ہے کہ آج کی جو رات ہے وہ بڑے عقیدت و احترام سے بنائی جا رہی ہے. ٹنڈو لیار کی مختلف مسجدوں میں جو ہے کہ اس حوالے سے جو ہے کہ علماء کرام کی جانب سے جو ہے کہ ان کے پر روشنی بھی ڈالی جا رہی ہے. یہ سلسلہ کہ صبح مغرب فجر تک یہاں پہ جاری اور ساری رہتا ہے اور اس رات کے حوالے سے جو ہے کہ یہاں پہ آج کی رات ہے. آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں کہ بیرون ملک سے ڈیپورٹ افراد کے حوالے سے FIA پالیسی میں بڑی تبدیلی کا امکان ہے. ڈیپورٹ ہوئے افراد کو متاثرہ قرار دینے کے لیے ایجنٹس کے بارے میں مکمل تفصیلات بتانے کی تجویز بھی اب زیر غور ہے. ذرائع کا بتانا ہے کہ FIA کی پالیسی میں انسانی اسمگلرز کی تفصیلات سے آگاہ نہ کرنے والوں کو ملزم قرار دینے کی تجویز بھی زیر غور ہے. ڈیپورٹ افراد غیر مشروط متاثرین قرار دینے سے دوبارہ انسانی اسمگلر سے رابطہ کر لیتے ہیں. FIA کے مختلف زونز کی جانب سے ارسال تجاویز پر جلد ہی پالیسی میں تبدیلی لائے جانے کا بھی امکان ہے. ذرائع کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ پالیسی میں تبدیلی کے لیے تجاویز سال کے کیے جانے کے بارے میں ڈائریکٹر کراچی زون نے بھی تصدیق کی ہے. جہاں سچ وہاں نیوز ون. کروڑوں روپے کے فراڈ کا معاملہ DSP اظہر نوید خان اور اس کے بیٹے کے متاثرین نیوز ون کے پاس مدد کے لیے پہنچ گئی ہیں. مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون لاہور سید عمران شمسی سے جو اس وقت متاثرین کے ساتھ موجود ہیں. عمران، بتائیے گا کیا کہنا ہے، موقف ہے ان متاثرین کا؟ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ جہاں سچ ہوگا وہاں نیوز ون ہوگا. گزشتہ روز جو نیوز ون کی جانب سے ایک خبر بریک کی گئی تھی جو کہ DSP اظہر نوید کی اور اس کے بیٹے کی مبینہ کرپشن کے اوپر جو ہے ایک تمام نظر ڈالی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تمام شواہد کے ساتھ خبر بریک کی گئی تھی. ہمارے ساتھ شہری احسان موجود ہے جن کے ساتھ 3 کروڑ 50 لاکھ کا فراڈ ہوا ہے گاڑیوں کے عوض. ہم ان سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیں احسان کہ یہ کیا واقعہ تھا اور یہ آپ جو DSP اظہر نوید کی جو مبینہ کرپشن ہے اس حوالے سے آپ کے پاس کیا کیا ثبوت ہے؟ جی وعلیکم السلام شمسی صاحب. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہماری آواز اٹھائی. ہم لوگ تو ایک قسم کے نا امید ہو گئے تھے جب ہم لوگوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ DSP صاحب تھے اور ہمارے دور پرے کے رشتہ دار بھی تھے. پہلے تو ان پہ یقین کر کے ہم لوگوں نے ان کو ٹرانزیکشن ساری کی گاڑیوں کی مد میں.
پھر جب ان سے وصولی نہ ہو سکی نا تو پھر ہم لوگ ایک قسم کے نا امید ہو گئے تھے. میں اس سب میں CCPO صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انکوائری کی, اور انکوائری میں اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ان کے خلاف رپورٹ دی, جو کہ انہوں نے ہر چیز بظاہر مطلب کہ تسلی سے سارے شواہد وغیرہ, موبائل کے اوپر ان کے وائس نوٹس, ان کی ویڈیو ریکارڈنگز, جو چیزیں میرے پاس ثبوت تھے وہ ساری چیزیں کراس چیک کی. ٹرانزیکشن جو انہوں نے اپنے بیٹے کے اس میں کروائی نہیں تھی, پھر وہ میں ٹرانزیکشنز کر کے جب ان کو بھیجتا تھا یہ آگے سے کنفرم کرتے تھے کہ ہاں بھائی ریسیو ہو گئی ہیں. بایو میٹرک جو میری 22 ماڈل الانٹرا کی انہوں نے لی, گاڑی لے کے گئے, پھر انہوں نے کہا جی پیمنٹ آ جائے گی, وہ پیمنٹ بھی نہ آ سکی. پھر ٹال مٹول ہر چیز کا ایک میں کہہ رہا ہوں کہ 1 روپے کا بھی جو ہے نا میرے پاس ثبوت موجود ہے. جی بالکل, امانت میں خیانت کی ہے. ہمارے ساتھ ان کے سوشن موجود ہیں اور یہ گواہ بھی ہیں موقع کے, اور تمام تر جو لین دین ہے اور تمام تر جو ان کے سامنے ٹرانزیکشنز ہوتی رہی ہیں اس میں بھی یہ گواہ بھی ہیں. آپ بتائیں کہ یہ DSP اظہر نوید کی جو مبینہ کرپشن کا جو الزام ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے اس کے بیٹے کا اور اس کا برابر کا حصہ ہے؟ السلام علیکم. جی بالکل میں سمجھتا ہوں, اور میری اظہر کے سال نومبر میں ملاقات ہوئی جب مجھے اس کیس کا پتہ لگا, ان بچوں نے مجھے بتایا, تو میں نے اظہر سے کہا کہ دیکھو ریلیشن شپ ہے, میری بچیوں کے گھر خراب ہو رہے ہیں تمہاری وجہ سے کہ تم پیسے نہیں دے رہے ہو ان کو. تقریباً ان کے بقول اس وقت سے 3 مہینے ہو گئے تھے ان لوگوں کے بات چیت چلتے ہوئے. یہ ان کا مطالبہ ہے کہ ان کی داد رسی کی جائے جس طرح لوگوں کی داد رسی کی جاتی ہے, اور اسی طرح یہی قانون کے جو قانون دان جو ہے اس کے جس طرح DSP اظہر نوید ہے جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے جو ہے دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور ان کو اپنی دوست بھی جماتے ہیں, ان سے جو ہے ان کی رقم کا واپسی کا مطالبہ ہے. جی دوسری جانب DSP اظہر نوید نے الزام کو مسترد کرتے ہوئے معاملے کو خاندانی اور کاروباری تنازع قرار دے دیا ہے. اپنے تحریری بیان میں DSP اظہر نوید نے موقف اپنایا کہ ان پر اور بیٹے پر الزام عائد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا کزن ہے جو گزشتہ 3 سالوں سے کار امپورٹ کے کاروبار میں شراکت دار رہا ہے. اس کے بعد DSP اظہر نوید کے مطابق اکتوبر 2025 میں ایک درآمدی گاڑی کے باعث کاروبار کو مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے, اور ساتھ ہی شراکت داری اصولوں کے تحت نقصان کو تقسیم کرنے کے بجائے ان پر بلا جواز دباؤ ڈالا گیا اور ان کے خلاف درخواست دائر کر کے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ SSP ڈسپلن نے کسی وضاحت اور بغیر ٹھوس شواہد کے ان کے اور بیٹے کے خلاف رپورٹ مرتب کی جو انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے. DSP اظہر نوید کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اپنے موقف کے حق میں مکمل دستاویزی شواہد موجود ہیں اور اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کا سرنو غیر جانبدارانہ اور میرٹ کی بنیاد پر جائزہ لیا جائے تاکہ انصاف کو یقینی بنایا جا سکے. موسم کا حال آپ کو بتائیں. بالائی پختونخوا, گلگت بلتستان اور کشمیر میں آج سے بارش اور برفباری کا امکان ہے, جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا. پنجاب, بالائی سندھ اور پختونخوا کے میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں درمیانی سے شدید دھند چھائے رہنے کا امکان ہے. PDM پختونخوا کے مطابق بارش اور برفباری کا سلسلہ 23 جنوری تک وقفے سے جاری رہے گا.